السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، خبر آ رہی ہے فلسطین کی زمین غزہ پٹی سے۔ جی ہاں، تقریباً 82-83 دن گزر چکے ہیں غزہ پٹی پر اسرائیل کا ظلم ہوتے ہوئے اور بمباری کرتے ہوئے۔ غزہ پٹی کی حالت کیا ہے یہ ہم سبھی کو بخوبی معلوم ہے۔ آج پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے اور جتنے بھی 20-22 لاکھ لوگ وہاں پر رہنے والے تھے وہ سب بے گھر ہیں، گھروں سے باہر کیمپوں کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور اسی بیچ میں ظالم اسرائیل کی فورس کبھی ان کو مشرق کی طرف بھیج دیتی ہے تو کبھی مغرب کی طرف بھیج دیتی ہے، اور کبھی ان کے رہائشی کیمپوں کے اوپر ہی وہ اپنے بموں کی برسات کر دیتی ہے، جس میں اب تک تقریباً 21,000 سے زیادہ نومولود بچے، جوان اور عورتیں، عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تقریباً 50 سے 55 ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو گنتی کے اندر آنکڑے میں آ چکے ہیں، باقی جو ملبوں کے اندر دبے ہوئے ہیں ان کا معلوم نہیں کہ کتنی لاشیں ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیاں ہیں جو ملبے کے اندر دبی ہوئی ہیں، جن کا نہ ہی تو کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی ان کا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ خبر اہم بتانا یہ ہے، ابھی 2-3 روز قبل ظالم اسرائیل کا ایک ظالم فوجی جس کی ڈیوٹی غزہ کے اندر لگی ہوئی ہے اور جو نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے فون پر بات کر رہا ہے اور فون پر باتیں کرتا ہوا وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب غزہ کے اندر ہمیں بچے نظر نہیں آتے۔ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے کہ اب بچے نظر نہیں آتے۔ اسی بیچ وہ ظالم یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے ہاتھ سے اتنے بچوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک بچے کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ یہ اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کی نو نسل کو ختم کر دیا ہے، ان کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اب فلسطین خالی ہو جائے گا۔ یہ فلسطینی فلسطین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے یا یہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ لیکن اسی بیچ ایک خبر آتی ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے، پوری دنیا حیرت کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ خبر غزہ پٹی سے ہی آ رہی ہے۔ ایک حاملہ خاتون 5 کلومیٹر پیدل چلتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے، بچے کی ڈلیوری کے لیے، اسپتال پہنچنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ 5 کلومیٹر پیدل چلی ہیں، اس کے بعد اسپتال پہنچی ہیں، اور اسپتال میں جا کر کے انہوں نے 4 بچوں کو جنم دیا ہے ایک وقت میں، ایک ساتھ 4 بچوں کو جنم دیا ہے ایک 28 سالہ فلسطینی خاتون نے۔ تفصیلات کے مطابق میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، فلسطین کے جنگ زدہ علاقے میں اپنے گھر سے میلوں دور پیدل سفر کر کے ہسپتال پہنچنے والی حاملہ خاتون امان المصری نے 4 بچوں کو جنم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میلوں پیدل چلنے کے باعث خاتون تھکن کا شکار ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کے باعث 28 سالہ امان المصری اپنے 3 دیگر بچوں کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ متاثرہ خاندان جبالیہ پناہ گزین کیمپ تک 5 کلومیٹر پیدل سفر کیا تاکہ وہاں سے کوئی سواری مل جائے جو انہیں
دیر البلاح اسپتال تک پہنچا دیں، دیر البلاح تک لے جائیں۔ خاتون نے بتایا کہ طویل پیدل سفر نے میرے حمل کو متاثر کیا۔ انہوں نے 18 دسمبر کو سی سیکشن کے ذریعے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ بچوں کی پیدائش کے فوری بعد خاتون کو نومولود 3 بچوں کے ہمراہ اسپتال چھوڑنے کا کہا گیا۔ ایک بیٹے کو بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ہی روک لیا گیا۔ خاتون نے بتایا کہ ہسپتال میں روکے گئے، اس کے بچے کا وزن صرف 1 کلو گرام تھا، اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں گھر سے نکلی تو میرے پاس بچوں کے لیے صرف موسم گرما کے کچھ کپڑے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جنگ 1-2 ہفتے چلے گی، اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ 11 ہفتوں سے زیادہ چلنے والی جنگ کے باعث ان کی واپسی کی امید دم توڑ چکی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، جبھی سے گھر سے باہر ہیں، پناہوں کے کیمپوں کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں توڑا۔ جیسے ہی بچے کی ولادت کا وقت آیا تو انہوں نے 5 کلومیٹر پیدل سفر کیا، ہسپتال پہنچی اور وہاں جا کر کے 4 بچوں کو جنم دیا۔ یہ ظالم اسلام کے دشمن کتنا لوگوں کو ماریں گے اور کتنے مسلمانوں کو شہید کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچوں کو جنم دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ظالم اپنی اس غلط فہمی کو بھول جائے کہ ہم فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے، فلسطینیوں کو فلسطین سے باہر کر دیں گے یا ان کی نسل نو کا خاتمہ کر دیں گے۔ نسل تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور دیتا رہے گا، تو انشاءاللہ آتی رہیں گی اور فلسطین کی زمین پر اپنے حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ جی ہاں، اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔